تاریخ کے میدان میں کچھ ایسے مجاہد گزرے جن کا نام سن کر دشمنوں کی لشکر کانپنے لگتے تھے، لیکن ایک نام ایسا بھی تھا جس کے سامنے روم و فارس کی تاجدار بھی لرزتے تھے۔ جنگ وہ ہارتا ہے جو موت سے ڈرتا ہے، لیکن یہ وہ سپہ سالار تھا جو موت کو اپنی تلوار کی نوک پر ناچتا دکھاتا تھا۔ نام ہے خالد بن ولید، لوگ اسے سیف اللہ کہتے تھے اور میدان جنگ اسے موت کا طوفان مانتے تھے۔ ہجرت کا 8واں سال تک ملک عرب میں اب اسلام کو بظاہر کوئی بڑا خطرہ نہ رہا تھا۔ اسلام کے قبول کرنے اور شرک سے بیزار ہونے میں جان و مال کا خطرہ لازمی نہ تھا۔ اندرونی طاقتیں یہ کہ دکرے سب اپنا اپنا زور اسلام کے خلاف صرف کر کے مایوس ہو چکے تھے۔ اسلام ملک عرب کے اندر اب خود سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ جو اسلام کی قوت و طاقت مسلم ہوتی گئی، ملک عرب میں فتنہ و فساد کم ہوتے گئے۔ تاہم قریش مکہ جو تمام ملک عرب میں خصوصی عزت و امتیاز رکھتے تھے، ابھی تک کفر و شرک پر قائم اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ منافقین مدینہ، یہودان خیبر، مشرکین مکہ، تینوں دشمنوں نے ملک عرب کی اندرونی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابار کر ہر مرتبہ نتیجے میں ناکامی و نامرادی دیکھی۔ تو اب انہوں نے ایران و روم کے شہنشاہوں اور ایرانی و روم سرداروں کو مسلمانوں کے خلاف اتفاق کرنے کی کوشش اور سازشیں شروع کی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان خطرات سے بے خبر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام سلاطین کے نام جو ملک عرب کے ارد گرد تھے، ان سب کو دعوتی خطوط روانہ کی۔ ان دعوتی خطوط نے اکثر درباروں میں بہت ہی اچھا اثر کیا اور دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کی تار و پوت کو توڑ کر رکھ دیا۔ لیکن بعض سلاطین جو دشمنوں کی سازشوں اور کوششوں سے متاثر و مسموم ہو چکے تھے، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر صلح کرتے اور سلامتی کی طرف متوجہ ہوتے، مگر ان لوگوں نے اور بھی زیادہ مخالفت و عداوت پر مستعد ہو گئے، اور مسلمانوں کے لیے لازمی ہو گیا کہ ان بیرونی حملوں سے محفوظ رہنے کی تدبیری عمل میں لائے۔ اگر کسی بیرونی بادشاہ کا حملہ مدینہ منورہ پر ہو جاتا تو ملک عرب کا اثر نو پھر مخالفت پر مستعد ہو جانا اور مسلمانوں کا کچل جانا یقینی تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغی و دعوتی خطوط سلاطین کے نام لکھے تھے، ان میں ایک خط حارث بن امیر آزادی رضی اللہ عنہ کی ہاتھوں حاکم بصرہ کے نام روانہ کیا تھا۔ حارث بن امیر آزادی ابھی بصرہ تک نہ پہنچے تھے، سرحد شام کے قریب مقام موطا میں پہنچنے پائے تھے کہ وہاں کے حاکم شرجیل بن عمر خسانی نے، جو کسر روم کی طرف سے اس علاقے کا سوپدار تھا، حارث رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا اور یہ معلوم کر کہ یہ حاکم بصرہ کے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لیے ہوئے جا رہے ہیں، ان کو شہید کر دیا۔ حارث بن امیر رضی اللہ عنہ کی بلا وجہ قتل ہونے کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو بحران مچ گیا، مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم اس سرکش خسانی سردار کی سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ اگر اس مہم کی روانگی میں ذرا بھی تعامل ہوتا تو شام کی طرف سے مدینہ منورہ پر حملہ ہونا یقینی تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان اپنی اپنی سلاح جنگ لے کر موضوع حرق میں جمع ہو۔ چنانچہ ٹوٹل 3000 اسلامی لشکر موضوع حرق میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کی سرداری زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اگر زید بن حارث رضی اللہ عنہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اس لشکر کی سردار ہوں گے۔ اگر جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کا سردار ہوگا۔
اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر جس کو لشکر پسند کرے اپنا سردار بنا لے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کے ساتھ تھوڑی دور تک بطریق کے مشائق پہنچانے گئے، پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور مقام معین تک بڑھتے چلے گئے۔ مقام معین میں پہنچ کر خبر ملی کہ حاک موتا شرجیل بن عمرو نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 1,00,000 جرار فوج فراہم کر رکھی ہے اور 1,00,000 فوج کے ساتھ موتا سے تھوڑی دور پیچھے وادی بلقا میں خود کے سر روم فمزن ہے۔ اس خبر کو سن کر لشکر اسلامی اثر فکر رونما ہوئے۔ مسلمان 2 دن معین میں ٹھہرے رہے اور باہم یہ مشورہ ہوتا رہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم اور امداد کا انتظار کیا جائے کہ حضرت ابو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اے لوگوں میری طرف متوجہ ہو، تم لوگ شہادت کی جستجو میں نکلے ہو۔ کفار سے ہم گنتی یعنی عدد و شمار اور قوت کے ذریعے نہیں لڑتے، بلکہ ہم اس دین کے ذریعے لڑتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مشرف کیا ہے۔ پس مقام موتا اور لشکر ہرکل کی طرف پیش قدمی کرو اور اپنی لشکر کا میمنہ اور مسیرہ درست کر کے کفار کا مقابلہ کرو۔ اس کا نتیجہ 2 نیکیوں سے خالی نہ ہوگا، یا تو ہم کو فتح حاصل ہوگی یا ہم کو شہادت میسر ہوگی۔ حضرت ابو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ بہادرانہ کلام سن کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں نیزہ دوسری ہاتھ میں جھنڈا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمام مسلمان جوش اور شہادت کا شوق پیدا ہوا۔ لشکر اسلام معین سے روانہ ہوا۔ ایک گاؤں مشارف نامی کی قریب دشمن کی جمعیت کثیر مقابلے نظر آئی، مگر مسلمانوں نے وہاں مقابلہ مناسب نہ سمجھا۔ وہاں سے کترا کر مقام موتا کی طرف پڑے تاکہ جنگ کے لیے اچھا میدان آ جائے۔ بالآخر میدان موتا میں دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہوئی۔ ایک طرف 1,00,000 لشکر جرار تھا، دوسری طرف 3,000 غازیان اسلام تھے۔ اسی لشکر اسلام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور مسلمان ہونے کے بعد ان کو اسلام کی طرف سے پہلی مرتبہ جوہر شجاعت دکھانے کا موقع ملا تھا۔ قیصر روم اور مسلمانوں کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ اس لڑائی کو مسلمانوں اور عیسائیوں کی پہلی لڑائی بھی کہا جا سکتا ہے، اگرچہ سرحد شام کے قریب اور بھی کئی چھوٹی لڑائیاں ہو چکی تھی، لیکن قابل تذکرہ لڑائیوں میں یہ سب سے پہلی بڑی لڑائی تھی جو مسلمانوں نے ملک شام کے حدود میں لڑی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ جھنڈا ہاتھ میں لیے قلب لشکر کے سامنے سب کے آگے تھے۔ میمنہ قطبہ بن قطعہ خدری رضی اللہ عنہ کے سپر تھے اور مسیرہ میں ابیہ بن مالک انصاری تھے۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ لڑتے اور کفار کو قتل کرتے ہوئے بہت آگے بڑھ گئے۔ کفار نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہید ہوتی ہی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بہت کفار کو قتل کیا۔ آخر ان کا گھوڑا زخمی ہو کر گرا اور وہ پیادہ دشمنوں سے لڑتے رہے۔ دشمنوں نے ان کو بھی اپنے نرغے میں لے لیا۔ بالآخر ان کا دائیں ہاتھ کٹ کر الگ جا پڑا، مگر انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو سنبھالے رکھا۔ جب بایاں ہاتھ کٹ گیا تو گردن سے جھنڈے کو لگا کر سینے سے سنبھالے رکھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تھوڑی دیر لڑ کر یہ بھی شہید ہو گئے اور پرچم اسلام گر گیا۔ مسلمانوں میں اثر پریشانی پیدا ہوئی۔ حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ نے جب آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بن اکرم رضی اللہ عنہ نے جٹ آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے مسلمانوں، کسی ایک شخص کے امیر بنانے میں وقت نہ لگاؤ،
لشکر اسلام کی طرف سے متفقہ آواز بلند ہوئی، ہم لوگ تمہاری امارت سے راضی ہیں۔ ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں یہ کام نہ کر سکوں گا، تم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرداری تسلیم کر لو۔ لشکر اسلام کی طرف سے فوراً آواز بلند ہوئی، ہم کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرداری منظور ہے۔ یہ سنتے ہی خالد بن ولید نے فوراً آگے بڑھ کر ثابت بن اکرم کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ ابھی تک رومی لشکر غالب اور مسلمان مغلوب نظر آتے تھے، بعض مسلمانوں کی ہمتیں یہ رنگ دیکھ کر پست ہو چکی تھی، لیکن خالد بن ولید نے جھنڈا ہاتھ میں لیتے ہی مسلمانوں کو للکار کر لڑائی پر آمادہ کیا۔ پھر اس خوبی سے دشمنوں کی لشکر عظیم پر پے در پہ حملے کیے کہ رومیوں کے چکے چھوٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہی نہیں کہ خود بے جگری سے حملے کیے، بلکہ انہوں نے اپنی لشکر کی ترتیب اور نقل و حرکت کو بڑی خوبی سے اپنے قابو میں رکھا۔ انہوں نے کبھی مسیرہ کو آگے بڑھوایا، کبھی میمنہ کو پیچھے ہٹا کر خود بھی حملہ آور ہوتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی لشکر کی ترتیب اور نقل و حرکت کو بڑی خوبی سے اپنے قابو میں رکھا۔ وہ بھوکے شیروں کی طرح دشمنوں کی صفوں کو چیر دیتا۔ حضرت خالد بن ولید کی تلوار بجلی کی طرح چل رہی تھی اور اپنی لشکر کے ہر حصے کو خود مدد پہنچاتے تھے، اور صبح سے شام تک حضرت خالد بن ولید نے اپنے 3000 غازیان کو رومیوں کے 1,00,000 لشکر جرار سے لڑوایا۔ جب شام ہونے کو آئی تو رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے سے فرار کے اور گوارا اور بے اوسان ہو کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے تھوڑی ہی دور تک تعاقب کیا اور کچھ مال غنیمت بھی اس کے تعاقب میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس لڑائی میں کل 12 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کفار کے مقتولوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی قابلیت سب نے اعتراف کیا، لیکن سب سے بڑا اعتراف یہ تھا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا۔ جس روز میدان موتا میں غازیان اسلام مدینہ سے سینکڑوں کوس کے فاصلے پر مصروف جنگ تھے، اسی روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں الہام الہی کے ذریعے تمام آلات جنگ کی اطلاع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ تمہاری لشکر کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ زید رضی اللہ عنہ شہید ہوا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اس کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، دشمنوں نے اس کو ہر 4 طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہوا، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، وہ بھی دشمنوں سے لڑ کر شہید ہوا۔ یہ سب کے سب جنت میں اٹھا لیے گئے اور تخت زرین پر متمکن ہیں۔ ان تینوں کے بعد اسلامی جھنڈے کو سیف من سیف اللہ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لیا اور لڑائی کی بگڑی ہوئی حالت کو سنبھال لیا۔ اسی روز سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر اسی وقت ماتم شروع ہو گیا، یعنی ان کے گھر والے فرط غم سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے کھانا پکوا کر جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجوا دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنا پتمن لشکر لیے ہوئے مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکل کر کچھ دور تک بتدریج استقبال تشریف لے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کے خطاب کی خوشخبری سنائی۔ یہ جنگ موتا ماہ جمادی الاول سنہ 8 ہجری میں ہوئی تھی۔